ایک بادشاہ تھا پہلے کے زمانے میں، ایک بادشاہ تھا. اس واقعہ کو جب آپ سنیں گے تو آپ کا دل بیدار ہو جائے گا. اب مجھے پورا یقین ہے کہ آپ بھی سمجھ جائیں گے. جب جب آپ کو پریشانی آئے گی تو فوراً زبان پر یہی بات آئے گی کہ یہ اللہ کے مرضی سے ہوا ہے. کس کے مرضی سے؟ اللہ کے مرضی سے ہوا ہے. اللہ کے مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا. ایک بادشاہ تھا، اس کو شکار کرنے کا بڑا شوق تھا. پہلے کے زمانے میں شکار کرتے تھے لوگ. ایک بادشاہ کے پاس ایک غلام تھا. غلام تو بہت سارا تھا، ایک خاص غلام تھا. جب اس بادشاہ نے اچانک ان کی ایک انگلی کٹ جاتی ہے. بادشاہ جو ہے ان کی ایک انگلی کٹ جاتی ہے. انگلی کٹنے کے بعد جو ہے بادشاہ کا جو خاص غلام تھا، اس خاص غلام نے کہا اے بادشاہ، یہ آپ کی جو انگلی کٹی ہے یہ اللہ کے مرضی سے کٹی ہے، اللہ کے مرضی سے ہوا ہے. اب بادشاہ کو جلال آ جاتا ہے. بادشاہ کو جلال آتے ہی کہتا اے غلام، تم میرا غلام ہو کر میری انگلی کٹی ہے اور تم کہہ رہے ہو اللہ کے مرضی سے ہوا ہے. اس غلام کو وہاں سے نکال دیتا ہے. جیسے ہی نکالتا ہے وہ غلام اس وقت بھی یہی زبان پر کہتا ہے یہ بھی اللہ کے مرضی سے ہوا ہے. جیسے ہی اتنا کہتا ہے، دل کو دماغوں کو یہاں حاضر رکھیے اور ملاحظہ کیجئے. وہ غلام کہتا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. ابھی آپ جو مجھے نکال رہے ہیں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے. اتنا کہنے کے بعد وہ غلام وہاں سے چل پڑتا ہے. جانے کے بعد بادشاہ اپنے دوسرے غلام کو لے لیتا ہے. جو وزیر ہے اس کو غلام ہے اس کو لے لیتا ہے. لینے کے بعد شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. جیسے ہی جنگل کی طرف بڑھتا ہے، غلام جو ہے اس کا دیکھتا کیا ہے کہ جنگل بہت کافی لمبی ہے، یہاں اگر جاؤں گا تو میرا جان خطرے میں ہے. جیسے ہی اتنا سوچتا ہے، بادشاہ کی گھوڑے جو ہے وہ آگے ہے. جیسے ہی بادشاہ آگے کی طرف جاتا ہے، جانے کے بعد اس کا غلام جو ہے پیچھے سے بھاگ آتا ہے. اب بادشاہ اکیلا پڑ جاتا ہے. بادشاہ جیسے ہی جنگل کی طرف جاتا ہے، وہاں ایک راستے میں ایک مندر ہے، وہاں پجاری لوگ بیٹھا ہے. وہاں ایک نوجوان کو بلی پر چڑھانا تھا. جیسے ہی وہاں پہنچتا ہے، بادشاہ کو پجاری لوگ پکڑ لیتا ہے. کیوں پکڑتا ہے؟ کہ اس کو آج بلی پر چڑھانا ہے. جوان بادشاہ تھا. جیسے ہی وہاں پجاری پکڑتا ہے، اس کو پکڑنے کے بعد کہا جاتا ہے اپنے وہاں پر جو ان کے مین گرو ہے ان کے پاس لے جاتا ہے. لے جانے کے بعد کہتا ہے اے گرو، میں ایک جوان کو لایا ہوں، اس کو بلی پر چڑھا دیا جائے. جیسے ہی بادشاہ کو وہاں حاضر کیا جاتا ہے، وہ گرو کہتا ہے اس کے اندر دیکھو کوئی کمی تو نہیں ہے. جیسے ہی اتنا دیکھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی انگلی کٹی ہے. وہ پجاری کہتا ہے گرو جی اس کی انگلی کٹی ہے. اب کہتا ہے اس کو بلی پر نہیں چڑھایا جائے گا کیونکہ اس کی انگلی کٹی ہے. فوراً بادشاہ کا دماغ کھل جاتا ہے کہ اس نے میرا جو غلام تھا وہ صحیح کہا تھا کہ اللہ کی مرضی سے انگلی کٹی ہے. اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو مجھے جان سے خطرہ تھا، آج مجھے بلی پر چڑھنا پڑتا. لیکن بادشاہ سوچنے لگتا ہے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. جب میں اپنے غلام کو میں نکالا تھا اس وقت بھی غلام کہا تھا یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. جیسے ہی غلام کو پھر بلایا جاتا ہے، اے غلام یہ بتا، میں تو پہلے سمجھ گیا تو نے کہا انگلی کٹی ہے، یہ اللہ کی مرضی سے کٹی ہے. اگر آج میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو میری جان چلی جاتی. جیسے ہی لیکن تجھے میں جب نکالا تو نے اس وقت یہی کہا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. آپ نے اس جملے کو کیوں استعمال کیا؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے؟ اس غلام نے جواب دیا میں آپ کا وہ غلام تھا جو آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. جب آپ کے ساتھ میں جاتا آپ کی انگلی کٹی تھی، آپ تو بچ جاتے لیکن میری جان چلی جاتی. اس لیے اللہ کی مرضی تھی کہ آپ نے مجھے نکالا، یہ بھی اللہ کی مرضی تھی. اگر آپ نے مجھے نہیں نکالتا آپ بچ جاتے اور میری جان چلی جاتی. یہ اللہ کی مرضی ہے. اس کی؟ اللہ کی. آج سوچتا ہے پریشانی آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اب بندہ دعا کرتا ہے تو بندہ سوچتا ہے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تو اس کا یقین کب ہوگا؟ جب آپ کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرتے ہیں، سمجھ جائیے اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور توبہ کو قبول کر لیا. یہ پہچان ہے. اگر اسی طرح کوئی نماز پڑھتا ہے
اگر یہ سوچے کہ میں نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں، نہیں. اگر اس بندے کو اگر دن رات میں یہی ٹینشن رہے کہ 5 وقت نماز ہے، مجھے 5 وقت نماز فرض ہے، مجھے اپنے ٹائم پر نماز پڑھنا ہے، تو اس بندہ سمجھ جائے کہ میری نماز جو ہے قبول ہونے لگی ہے. جس وقت اگر آپ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے اگر نماز پڑھتے ہیں، آپ کی جو نمازیں ہیں آپ کے منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی. اس لیے آپ دکھاوا کوئی کام نہ کریں. اس لیے آج جو ہے انسان نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، میلاد کرتا ہے، ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے جنت ملے گی، جہنم سے بچ جائیں گے. لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جاؤں گا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کا دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتا ہے. حضرات آئیے میں آپ کو اور بتاتا چلوں.